بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوست نے بہت ضد کی کہ میری شادی پر آؤ، تو آج 5 سال بعد میں آسٹریلیا سے لوٹا۔ اماں بھی بہت کمزور ہو چکی تھی، مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں بھی رو پڑا اور کہا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر شام کو دوست کی مہندی پر چلا گیا۔ سب مہمان آ رہے تھے، میں گیٹ پر کھڑا تھا کہ فیصل بولا، یار حیدر، میرے سب سے چھوٹے چچا آ رہے ہیں، ابھی گاڑی پہنچنے والی ہے، آؤ ہم دونوں مل کر ان کا استقبال کریں۔ میں فیصل کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی رکی۔ گارڈز نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا اور جو عورت باہر نکلی اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ فیصل کے جھٹکے پر میں ہوش میں آیا۔ میں سوچ کر پریشان تھا کہ وہ تو بانجھ عورت تھی، اس کے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج 5 سال بعد اسے دیکھ کر دل تکلیف سے بھر آیا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اماں میرے اوپر اپنا حق سمجھتی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی۔ پھر کالج میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، جو بہت امیر فیملی کی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ جب میں نے اماں کے ہاتھ رشتہ بھیجا تو رابعہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، اس لیے رشتہ طے ہو گیا۔ اماں اس رشتے کے حق میں نہیں تھی اور کہتی تھی، امیر لڑکی کے غلام بن کر رہ جاؤ گے، وہ تم پر راج کرے گی، تم پوری زندگی عزت نہیں پا سکو گے۔ مگر میں نے اماں کو منایا اور ہماری شادی ہو گئی۔ رابعہ بہت ہی اچھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ شادی کے بعد پورے خاندان میں مشہور ہو گیا کہ طلحہ کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ خاندان کی عورتیں اکثر کہتی، یہ بہت امیر ہے، طلحہ کے گھر کبھی ٹکے گی نہیں، جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مگر رابعہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت اچھی بیوی ہے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی، میرے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اور جب میں اسے منع کرتا تو وہ کہتی، مجھے یہ سب کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اتنی اچھی ہونے کے باوجود اماں کو اکثر اس سے شکایت رہتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں اس نے اماں کے ساتھ میرا پیار بانٹ لیا تھا۔ جب بھی اماں کے پاس بیٹھتی تو اماں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شکوہ کرتی رہتی۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ پھر اماں کو ایک نیا موضوع مل گیا کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اماں کہتی تھی کہ مجھے پوتا پوتی چاہیے، یہ عورت مجھے بانجھ لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں، اماں ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اماں جب ایسی باتیں کرتی تھی تو میری بیوی کے چہرے پر بہت تکلیف صاف نظر آتی تھی۔ دن بدن اماں کی شکایتیں اور باتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا اور رابعہ آتی تو اماں فوراً شروع ہو جاتی، اس بانجھ کو کہو میرے سامنے نہ آیا کرے، میرا دل کرتا ہے تیری دوسری شادی کر دوں۔ میں اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا اور کہتا، اماں خدا کے واسطے بس کر دو، وہ تمہاری اتنی خدمت کرتی ہے، تمہاری کوئی گستاخی نہیں کرتی، پھر بھی تم اسے باتیں سناتی رہتی ہو۔ اماں کہتی، وہ میری باتیں اس لیے سنتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ بانجھ ہے، اس میں عیب ہے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس سے اٹھ جایا کرتا۔ پھر میری بیوی نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میں جب بھی دیکھتا وہ یا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی یا نماز میں روتی دکھائی دیتی۔ کبھی کسی عامل کے پاس جاتی، کبھی کسی حکیم کے پاس، اور کبھی کسی بزرگ کا تعویذ گلے میں پہن لیتی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا کہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہتر جانتا ہے۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے انہوں نے کم عمری میں میری شادی کر دی تھی۔ ہماری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور اس وقت میری عمر 27 سال تھی۔ بیوی کا حسین چہرہ اب مرجھا رہا تھا۔ پہلے تو ماں صرف اسے باتیں سناتی تھی، اب سب کے سامنے بے عزتی بھی کرنے لگی تھی۔ اگر کوئی محلے کی عورت آ جاتی تو اماں اس کے سامنے اسے سونی کھوک والی کہتی تھی۔ اب تو مجھے بھی عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک شام میں اپنے دوست کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پر گیا تھا۔ وہ 1 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا ہونے لگا۔ اب مجھے بچوں کی خواہش بڑھنے لگی اور میں بھی چڑچڑا سا ہونے لگا تھا۔
میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب تو کسی بات پر اسے ڈانٹ دیا کرتا، حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں شام کو دفتر سے گھر آیا تو اماں اور رابعہ کی بحث ہو گئی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ ہماری جان چھوڑ دو، اب میں دوسری بہو لے کر آؤں، اپنے پوتا پوتیوں کو اپنے گود میں کھیلتے ہوئے دیکھوں۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں صبر کرتی رہوں؟ میں ابھی کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، میری بیوی بھی غصے سے بولنے لگی، بس کر دو اماں، آپ نے تو حد کر دی، کہاں سے لاؤں بچے؟ جب اللہ دے گا تو ہو جائیں گے۔ میں تو شروع دن سے ہی آپ کو پسند نہیں تھا، مجھ سے آپ کا مقابلہ ہی رہتا ہے۔ بیٹا اتنا پیار آتا تو اس کی شادی ہی نہ کرنی، تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی گود میں کھیلتا رہتا۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں سے ایسی بات کرنے کی؟ تو رونے لگی۔ صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اب نہیں ہوتی تمہاری ماں کی باتیں برداشت۔ میں بھی غصے سے کہہ دیا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ایک دم سے کانپ گئی، نیچے بیٹھی اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے حیدر ایسا مت کرنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کیسے جیوں گی؟ مگر مجھ میں جیسے جنون سوار تھا، میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ پتھر جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اب اس کے آنسو، وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یقین نہ ہو کہ میں ہوں۔ پھر وہ چلی گئی۔ مجھے رات میں دل سا رکتا رہا، ساری رات سویا نہیں تھا، بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی ہے۔ اس رات اماں بہت خوش تھی، مجھے دودھ بھی دے کر گئی تھی اور میرا سر بھی دبا رہی تھی۔ میں دل بہلانے کو ملک چھوڑ دیا اور آسٹریلیا آ گیا۔ اماں کو فون آتے تھے، کبھی کبھی رو بھی دیتی تھی، آجا میرے بیٹے، میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے بہت ساری لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، تو جس سے کہے گا میں تیری شادی کر دوں گی۔ میں کہتا تھا، اماں اب شادی کو دل نہیں کرتا۔ میرا بچپن کا ایک دوست فیصل تھا، وہ بار بار چھیڑ کر رہا تھا تو پاکستان آ جا، میری شادی ہے۔ پھر میں نے سوچا چلو جاتا ہوں، اماں کبھی دیکھ لوں گا۔ میں چلا گیا۔ مہندی کی رات جب میں نے اپنی بیوی کو فیصل کے چچا کے ساتھ دیکھا اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ جب میری نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھی تھی تو وہ جھکنا بھول گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھی میری طرف دیکھا تھا اور اس کی پلکیں کانپ گئی تھی، مگر پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے اپنی غلطی کا آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا۔ سچ کہتے ہیں انسان جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کا خمیازہ ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ میں وہاں سے جلدی لوٹ آیا اور گھر آ کر بھی خاموش رہا۔ اماں بار بار میرا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے آسٹریلیا کی باتیں پوچھ رہی تھی، مگر میں بس ہاں ہاں کہہ کر چپ ہو جاتا اور سو جاتا۔ صبح بارات کے ساتھ جانا تھا، میں تیار ہوا اور شادی والے گھر چلا گیا۔ وہاں ہر جگہ ہلا گلا تھا اور میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا کہ اچانک سامنے سے رابعہ آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے آپ بہت پچھتا رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی تھی، مگر آنا ضروری تھا۔ آپ سے طلاق کے بعد میرا مرد ذات پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا، مگر صدا ماں باپ کے گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ سفیر کو میں پسند آ گئی اور وہ اماں ابو سے شادی کی ضد کرنے لگا۔ یوں میری شادی ہو گئی اور 1 سال کے بعد بچہ بھی ہو گیا۔ کمی مجھ میں نہیں تھی، کمی آپ میں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں نے ٹیسٹ کرائے تھے، اس کی رپورٹ میں نے آپ کو نہیں دکھائی تھی تاکہ آپ کو دکھ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بات سے آپ کا دل دکھے۔ میں نے ساری زندگی اسے محبت کے سہارے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو میں نے آپ سے کی تھی، مگر آپ اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکے۔ میں بہت سارے حکیموں سے دوائیں لیتی رہی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں آپ کو بنائے بتائے آپ کے کھانے میں دوا ملا دیتی تھی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائے اور آپ کو دکھ بھی نہ ہو، مگر آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور آپ ہی اماں نے ہمیں مل کر
الگ کر دیا۔ میں آپ سے بات کرنا نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آنا ضروری تھا تاکہ میری طرح آپ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہ کر دیں۔ کل کو آپ کی ماں کسی اور لڑکی کو بانجھ ہونے کا طعنہ نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میں آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عورت نے اللہ پر کتنا صبر کیا اور اس کی محبت میں کتنی سچائی ہوتی ہے، ہم مرد لوگ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے جہاں تک وہ اپنا شہر، اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر میری کہانی اچھی لگی تو براہ مہربانی لائک کر کے جانا، ایک پیارا سا کمنٹ چھوڑ دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے۔